اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب شہاب نامہ کے 21ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ICS میں داخلہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک روز میں جموں عجائب گھر کی لائبریری میں بیٹھا روزنامہ ٹریبیون پڑھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک خبر پر پڑی جس میں ICS کے مقابلے کے امتحان کا نتیجہ درج تھا۔ 11 آدمی چنے گئے تھے، ان میں میرا نام بھی شامل تھا۔ اپنا نام کامیاب امیدواروں کی فہرست میں پا کر خوشی تو ضرور ہوئی، لیکن حیرت کا پلہ زیادہ بھاری رہا۔ چند ماہ قبل جب میں مقابلے کا امتحان دینے دہلی گیا تھا تو پہلے روز مٹکاف ہاؤس پہنچتے ہی میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ برے صغیر کے سارے صوبوں سے کوئی 750 لڑکے امتحان دینے آئے ہوئے تھے۔ ہر کسی کے سر پہ کوئی نہ کوئی کلغی لہرا رہی تھی۔ کچھ یونیورسٹیوں کے ریکارڈ ہولڈر تھے، کچھ مشہور و معروف مقرر یا کھلاڑی تھے۔ کوئی آکسفورڈ اور کیمبرج کے لہجے میں فر انگریزی بول رہا تھا، کوئی شین کاف سے درست اردو کے موتی بکھیر رہا تھا، کسی کا ڈیل ڈول باروب تھا، کسی کے لباس کی آرائش دیدہ زیب تھی۔ کچھ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، کچھ سنجیدہ بحث مباحثوں میں مصروف تھے۔ مٹکاف ہاؤس کے لان میں شائستہ، ذہین، فتین، خوش پوش، خوش گفتار، خوش رفتار نوجوانوں کے اس ہجوم میں میری کسی ایک سے بھی شناسائی نہ تھی۔ میں کسی سے یہ تک نہ پوچھ سکتا تھا کہ مٹکاف ہاؤس کے بے شمار دروازوں میں سے امتحان کے ہال کا گیٹ کس طرف ہے، ہال میں جا کر اپنے رول نمبر کی سیٹ کس طرح تلاش کی جائے گی۔ اس نامانوس ماحول میں معاً ایک شدید تذبذب اور ایک عجیب سی جھیمپ کی سوئیاں میرے تن بدن میں تیز تیز چبھنے لگیں۔ میرے ذہن میں ایک بے نام سی مایوسی کے چونٹے رینگنے لگے۔ میرے پاؤں میں بے شمار سبک رفتار پھرکیاں گھومنے لگیں اور بے اختیار جی چاہا کہ میں لپک کر ریل گاڑی میں سوار ہو جاؤں اور مٹکاف ہاؤس سے جان چھڑا کر گھر واپس لوٹ جاؤں۔ یہ خیال آتے ہی میرے تصور میں ماں جی کا چہرہ ابھرا۔ وہ خوشی خوشی مجھے ہاتھوں ہاتھ لیں گی اور بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہیں گی، بچہ اچھا ہی ہوا تم واپس آ گئے۔ بڑی بڑی نوکریاں تو جان کا جنجال ہوتی ہیں، دن میں ایک آدھ بار چٹنی روٹی مل جائے تو یہ بھی بہت غنیمت ہے، بس اللہ ایمان سلامت رکھے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے والد صاحب کا خیال آیا۔ غالباً ان کے چہرے پر کسی غم اور غصے کا رد عمل ظاہر نہ ہوگا، لیکن ان کے دل و دماغ کے نہاں خانے میں ضرور مایوسیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ دادی اماں نے انہیں خود ICS کا امتحان دینے کے لیے 7 سمندر پار جانے سے روک دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ احساس محرومی کا یہ روگ والد صاحب کی زندگی میں اندر ہی اندر خون کے کینسر کی طرح پھیلتا رہا اور وہ 62 برس کی عمر تک اگر پدر نتواند پسر تمام کند کے خواب کی تعبیر کے منتظر بیٹھے رہے۔ ادھر میں ICS میں داخل ہوا، ادھر چند مہینوں کے اندر اندر انہوں نے بیٹھے بٹھائے چشمے زدن میں بارے زیست یوں اتار پھینکا جیسے ان کی زندگی کا مشن پایا تکمیل تک پہنچ گیا ہو۔ والد صاحب اور میرے درمیان محبت کے علاوہ مروت کا بھی گہرا رشتہ تھا۔ اس احساس مروت نے میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی اور میں چپ چاپ مٹکاف ہاؤس میں امتحان کا پرچہ دینے بیٹھ گیا۔ مٹکاف ہاؤس کا یہ ہال میرے لیے ایک اجنبی وادی تھا اور ICS کے امیدوار صحبت ناجنس سول سروس میں 28-29 سال گزارنے کے باوجود سول سروس والوں کے ساتھ یہ احساس اجنبیت اور ناجنسیت ہمیشہ میرے ساتھ ہی ساتھ رہا۔ سول سروس کے تالاب میں میں مچھلی بن سکا نہ مگرمچھ۔ زیادہ سے زیادہ میری حیثیت ایک کاغذی ناؤ کی سی رہی جسے کوئی شوخ بچہ سطح آب پر چھوڑ کر خود گھر جا بیٹھا ہو۔ شکوہ شکایت یوں بھی میری عادت نہیں، لیکن سول سروس کے متعلق میں کارکنان قضاء و قدر سے یہ گلہ زبان پر بھی نہیں لا سکتا کہ درمیانے قعر دریا تختہ بندم کردہ ای باز مئی گوئی کہ دامن ترمکن ہشیار باش۔ کیونکہ جب میں سول سروس میں داخل ہوا تو بے دامہ اور جب استعفیٰ دے کر نکلا تو چاکے گریباں۔ یوں بھی میری سروس کا سارا عرصہ بند دیگچی میں کھولتے ہوئے پانی کی مانند گزرا ہے، جس میں بلبلے بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، بھاپ اٹھتی ہے اور پیچ و تاب کھا کر پھر منتشر قطروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دراصل اس طرز ملازمت کی بنیاد اسی روز پڑ گئی تھی
جب میں ICS کے انٹرویو کے لیے پیش ہوا تھا۔ انٹرویو بورڈ کے 3 ممبر تھے، سر گورڈن ایرے، سر عبد الرحمان اور ڈاکٹر سر رادھا کرشنن۔ موخر ذکر وہی ذات شریف تھے جنہوں نے بعد میں سر کاٹ کر کانگریس کی بھینٹ چڑھا دیا اور پہلے بھارت کے نائب صدر اور پھر صدر بنے۔ شری رادھا کرشنن بڑے بلند پایہ عالم اور بین الاقوامی شہرت کے فلسفی تھے، لیکن انٹرویو کے دوران میری غلطی سے ان کے اندر کا برہمن برملا باہر نکل کے بیٹھ گیا اور اس نے مجھے بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔ بات یوں چلی کہ ICS کے فارم میں ایک کالم تھا جس میں امیدوار کو اپنی دلچسپیوں اور مشاغل کا ذکر کرنا پڑتا تھا۔ میں نے اپنی ایک ہابی یہ بھی درج کی تھی کہ مجھے مذاہب عالم کے تقابلی مطالعے کا شوق ہے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے چھوٹتے ہی مجھ سے سوال کیا، کیا تم نے مذاہب عالم کا مطالعہ اسلامی آنکھ سے کیا ہے یا انسانی آنکھ سے؟ اس سوال کا سیدھا سادہ جواب دینے کی بجائے میں نے جوش تبلیغ میں ایک چھوٹی سی تقریر جھاڑ دی کہ جو لوگ اسلامی آنکھ اور انسانی آنکھ میں کوئی فرق روا رکھتے ہیں وہ دراصل بڑی شدید گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن کے چہرے کا رد عمل صاف بتا رہا تھا کہ انہوں نے مجھے متعصب مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال کر ICS کے لیے ناموزوں قرار دے دیا ہے۔ اس لیے اس ایک سوال کے بعد وہ مجھ سے لا تعلق ہو کر خاموش بیٹھ گئے۔ سر گورڈن ایرے نے اصرار کیا کہ وہ مجھ سے کچھ اور بھی پوچھے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی بے دلی سے رضامند ہوئے، پھر ایسے بے تکے اور مذاقہ خیز سوالوں کی بوچھاڑ کر دی جن کا واحد مقصد یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ مجھے سنجیدگی سے ICS کا امیدوار تسلیم ہی نہیں کرتے۔ مثلاً ٹینس کے گیند کا کیا وزن ہوتا ہے؟ 4 اونس وزن پورا کرنے کے لیے پنگ پانگ کے کتنے بال درکار ہوں گے؟ ہاکی کے گول کی چوڑائی اور اونچائی کتنی ہوتی ہے؟ کچھ سوال جانوروں کے متعلق تھے۔ ایک عجیب سوال یہ تھا کہ اٹلی کو یورپ کا بوٹ کہا جاتا ہے، اس کے آس پاس کے جزائر میں سے کس کس جزیرے کو کہاں کہاں چسپاں کیا جائے کہ یہ مردانہ بوٹ نہ رہے بلکہ اونچی ایڑی کا زنانہ شو نظر آئے۔ انٹرویو کا یہ رنگ دیکھ کر بورڈ کے چیئرمین سر گورڈن ایرے نے مداخلت کی اور 10-15 منٹ میرے ساتھ بڑے ڈھنگ کی معقول باتیں کی۔ تیسرے ممبر سر عبد الرحمان البتہ خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے بشرے سے ہمدردی، شرافت اور شفقت تو ضرور ٹپکتی تھی، لیکن وہ بیچارے بے بس، مجبور اور معذور سے نظر آتے تھے۔ آزادی سے پہلے یہ دستور تھا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جائز ہمدردی کا اظہار کرتا بھی پکڑا جائے تو انگریزوں اور ہندوؤں کی نظر میں وہ متعصب، فرقہ پرست اور غیر منصف قرار پاتا تھا۔ سر عبد الرحمان نے مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا، وہ یہ کہ اگر تم ICS میں نہ لیے گئے تو زندگی میں اور کیا کام کرنا پسند کرو گے؟ میں نے قدرے تلخی سے جواب دیا، سر آپ کا سوال برمحل ہے۔ آج کے تجربہ کے بعد مجھے واقعی اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اس تان پر میرا انٹرویو ختم ہو گیا۔ روزنامہ ٹریبیون میں اپنا رزلٹ دیکھنے کے بعد دنیا کی باقی تمام خبروں کے ساتھ میری دلچسپی ختم ہو گئی۔ میں نے جلدی اخبار بند کیا اور اسے لالا رام سروپ کے حوالے کر دیا، جو کچھ دیر سے میرے سامنے بیٹھے مجھے گھور رہے تھے کہ میں کب اخبار ختم کر کے انہیں دوں اور وہ سٹاک ایکسچینج کے صفحے کا مطالعہ شروع کریں۔ باہر عجائب گھر کے وسیع و عریض کمپاؤنڈ میں ریاست جموں و کشمیر کے سرکردہ ڈوگروں کی 2-3 ٹولیاں حسب معمول اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھیں۔ اس کمپاؤنڈ میں سنگ مرمر کی 2 بڑی تخت نما چوکیاں استادہ تھیں۔ سلطنت برطانیہ کے پرنس آف ویلز کسی وقت اپنی سیر و سیاحت کے دوران جموں شہر کو بھی نواز گئے تھے۔ عجائب گھر ان کے مہمان خانہ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور سنگ مرمر کی چوکیاں شاہی دربار منعقد کرنے کے لیے بچھائی گئی تھیں۔ چھوٹی چوکی پر مہاراجہ، بڑے تخت پر پرنس آف ویلز۔ اب سر شام ریاست کے سابق دیوان اور وزیر، ریٹائرڈ حکام اور عمر رسیدہ ڈوگرا رئیس ان چوکیوں پر بیٹھ کر شہر کے نظارے کی سیر دیکھتے تھے، زور زور سے ڈکاریں لیتے تھے، یوں ہی بلا وجہ کھی کھی کر کے بلند و بالا کہے لگاتے تھے، سرگوشیوں میں راج محل کے جنسی سکینڈل سناتے تھے، شیخ عبداللہ کی نیشنل کانفرنس کے گن گاتے تھے اور چودھری غلام عباس کی مسلم کانفرنس پر زہرناک تبصرے کیا کرتے تھے۔ مجھے ان بو الہوس، متعصب اور مفتن بڈھوں کی باتیں سننے کا چسکا پڑا ہوا تھا۔ میں اکثر لائبریری سے نکل کر کچھ دیر ان کی چنڈال چوکڑیوں کے آس پاس منڈلایا کرتا تھا۔ آج جو میں نے ان لوگوں کی طرف کان لگایا تو سنا کہ اس محفل میں میرا ہی ذکر خیر ہو رہا ہے۔
جنرل ٹھاکر جنگ سنگھ فرما رہے تھے کہ مسلمان ہے تو کیا ہوا، نام تو جموں کشمیر ہی کا چمکے گا۔ اس سال ہندوستان کی کسی دوسری ریاست سے اور کوئی امیدوار ICS میں کامیاب نہیں ہوا۔ دیوان بدری ناتھ اس نظریے سے متفق نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سانپ کا بچہ بہرحال سانپ ہی ہوتا ہے۔ وزیر فیروز چند نے خدشہ ظاہر کیا کہ جب یہی سانپ کا بچہ حکومت انگلیشیا کی طرف سے کسی وقت ریاست میں ڈیپوٹیشن پر آ کر ہماری گردن پر سوار ہوگا تو پھر کیسی رہے گی؟ واہ جی واہ! مہتا رام تن نے تردید کی، یہ حرامی ڈیپوٹیشن پر بھلا کیوں آئے گا؟ ہم تو بس اپنے ترلوکی جی کو بلائیں گے۔ ترلوکی ناتھ کول پرنس آف ویلز کالج جموں میں میرا ایک پیش رو تھا۔ چند برس قبل وہ ریاست کا پہلا نمائندہ تھا جو ICS میں کامیاب ہوا تھا۔ کشمیری پنڈت کے ناطے سے TN کول جواہر لال نہرو کی ناک کا بال بن کے رہا، بہت سی کلیدی اسامیوں پر فائز ہوا۔ ایران، لندن اور ماسکو میں سفارت کی اور بھارت کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری کی حیثیت سے ریٹائر ہوا۔ عجائب گھر میں کہولت، جہالت اور تعصب سے ڈسے ہوئے ڈوگروں کے تبصرے سے شاد کام ہو کر میں نے گھر کی راہ لی۔ راستے میں حسب معمول میں نے رگھو ناتھ بازار میں حکیم گوران-دتا مل، کنک منڈی میں پرب دیال فروٹ مرچنٹ، امدو شیر فروش، کبابی غنی پنساری اور تاج ہوٹل کے مالک چراغا نائی کے ساتھ صاحب سلامت کی، لیکن کسی وجہ سے میں انہیں اپنی کامیابی کی خوشخبری سنانے کی جرت نہ کر سکا۔ یہ غریب طبیعت اور خوش خصال لوگ میرے ساتھ بڑی مروت کا برتاؤ کرتے تھے۔ ان کی نظر میں پولیس کا سپاہی اور میونسپلٹی کا داروغہ بھی بہت بڑے افسر تھے۔ اب اگر میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں ڈپٹی کمشنر اور جانے کیا کیا ہونے والا ہوں تو شاید ان کے ساتھ میرا رشتہ اچانک ٹوٹ جائے گا۔ اس خدشے کی ہچکچاہٹ نے میرا منہ بند کر دیا اور یہ خبر میرے سینے میں ناکردہ گناہوں کی پوٹلی کی طرح چھپی رہی۔ لیکن جو ہی میں اردو بازار میں داخل ہوا، میرے دل اور دماغ نے ایک زبردست کلا بازی کھائی اور یہ پوٹلی کھٹاک سے باہر نکل کر ربڑ کی بے شمار رنگین گیندوں کی طرح میرے گرد گرد اچھلنے کودنے لگی۔ اردو بازار میں سرے شام سڑک کے دو رویہ بہت سی طوائفیں بن ٹھن کر اپنے دریچوں اور دروازوں میں بجلی کے تیز تیز بلب جلا کر ان کے عین نیچے بیٹھا کرتی تھیں۔ جی تو بہت چاہا کہ آج میں ان سب کے کانوں میں اپنی خوشخبری کی نعے بجاتا جاؤں، لیکن ہمت کا سرگم جواب دے گیا۔ غنیمت ہے کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے روزنامہ انقلاب نے یہ خبر وہاں تک پہنچا دی تھی، ورنہ میں اندر ہی اندر ڈاما ڈول تھا کہ یہ خبر گھر والوں کو کس انداز سے سنانی چاہیے۔ ماں جی نے فقط اتنا کہا، اللہ کا شکر ہے بچہ، اب تم نوکری پر جموں سے بھلا کتنی دور جاؤ گے؟ البتہ والد صاحب اپنے خاموش انداز میں بڑے خوش نظر آتے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر مسرت کا ہلکا ہلکا ارتعاش تھا، چہرے پر اطمینان کی خنک چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھے 2 نصیحتیں کی، وہ بھی انگریزی زبان میں۔ ایک یہ کہ اپنے کریکٹر کی حفاظت کرنا، دوسری یہ کہ کسی شخص کی پیٹھ پیچھے وہی بات کرنا جو اس کے منہ پر بھی دہرا سکو۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔